میں نے 15 سال پردیس میں خون پسینہ بہا کر بڑے بھائی کو پیسے بھیجے کہ میرے لیے گاؤں میں گھر بنا دے۔ جب میں واپس آیا تو بھائی نے مجھے ایک خالی پلاٹ دکھایا اور کہا، تمہارے پیسے ڈوب گئے۔ میں دل برداشتہ ہو کر گاؤں گیا تو وہاں ایک عالی شان بنگلہ نظر آیا، جس کی نیم پلیٹ پر نام دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے وجود کا ایک ایک مسام اور میری ہڈیوں کا گودا تک اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ میں نے گزشتہ 15 سال کس قرب اور کس امید کے سہارے گزارے تھے۔ پردیس کی تپتی ہوئی دھوپ اور صحرا کی جھلسا دینے والی گرمی میں نے اپنی جوانی کا بہترین اور قیمتی حصہ صرف اور صرف اس لیے قربان کر دیا تھا تاکہ میرے گاؤں میں میرا اپنا ایک گھر ہو سکے اور میں سر اٹھا کر چل سکوں۔ میرا نام مدثر ہے اور میں ایک انتہائی متوسط اور سفید پوش گھرانے کا چھوٹا بیٹا تھا۔ ہمارے حالات کبھی بھی بہت اچھے نہیں رہے تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہم نے غربت کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ میرے والد صاحب، جن کا نام الطاف حسین تھا، ایک معمولی کسان تھے اور اپنی تھوڑی سی زمین پر کاشتکاری کر کے بمشکل گھر کا چولہا جلاتے تھے۔ وہ علاقے کے شریف ترین انسان تھے اور میں اپنی سفید پگڑی کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کرتا تھا۔ مگر غربت ایک ایسی لعنت ہے جو انسان سے اس کی عزت نفس بھی چھین لیتی ہے۔ والد صاحب کی وفات کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری میرے بڑے بھائی مبشر نے اپنے ناتواں کاندھوں پر اٹھا لی تھی۔ مبشر بھائی مجھ سے 10 سال بڑے تھے اور میرے لیے صرف بھائی نہیں بلکہ باپ کا درجہ رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ کر کھیتوں میں کام کیا تاکہ میں پڑھ سکوں اور مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ مگر مہنگائی اور ضروریات زندگی نے ہمارے گرد گھیرا تنگ کر رکھا تھا۔ جب میں جوان ہوا تو مجھے شدت سے احساس ہوا کہ اس طرح کھیتی باڑی سے گزارا نہیں ہوگا۔ گاؤں میں روزگار کے مواقع نہ ہونے کے برابر تھے اور گھر کی چھت ٹپکتی تھی جسے مرمت کروانے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ تبھی ہمارے گاؤں کے کچھ لڑکے خلیجی ممالک جا رہے تھے اور ان کے گھر والوں کے حالات بدلتے دیکھ کر میرے دل میں بھی یہ خواہش جاگی کہ میں بھی باہر جاؤں اور اتنا پیسہ کماؤں کہ ہمارا بھی گاؤں میں ایک پکا مکان ہو اور ہم بھی عزت کی زندگی کو گزار سکیں۔ میں نے مبشر بھائی سے بات کی تو وہ پہلے راضی نہیں ہوئے۔ وہ مجھے اپنی نظروں سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مدثر، روکھی سوکھی کھا لیں گے مگر ساتھ رہیں گے۔ پردیس کی ہوا انسان کو نگل جاتی ہے، مگر جب میں نے بہت اصرار کیا اور انہیں مستقبل کے سنہرے خواب دکھائے کہ بھائی جان، کب تک ہم اس کچے مکان میں رہیں گے، کب تک لوگ ہمیں حقارت سے دیکھیں گے، تو بھائی دل ناخواستہ ہو گئے۔ میرے پاس باہر جانے کے لیے ویزے اور ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے اور نہ ہی کوئی ایسی جائیداد تھی جسے بیچ سکتے۔ اب مبشر بھائی نے وہ فیصلہ کیا جس کا بوجھ میرے ضمیر پر ہمیشہ رہا۔ انہوں نے ہماری آبائی زمین کا ایک چھوٹا سا آخری ٹکڑا اور بھابھی کے جہیز کے بچے کھچے زیورات بیچ کر اور کچھ رشتہ داروں سے ادھار مانگ کر میرے لیے انتظام کیا۔ مجھے آج بھی وہ دن کل کی طرح یاد ہے جب میں جانے لگا تو مبشر بھائی نے مجھے گلے لگا کر روتے ہوئے کہا تھا کہ مدثر، کہاں جا رہے ہو؟ اپنا خیال رکھنا اور محنت کرنا، ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ میں نے ان کے ہاتھوں کو چوم کر وعدہ کیا تھا کہ بھائی جان، میں تب تک واپس نہیں آؤں گا جب تک میں آپ کو اس زمین اور ان زیورات کے بدلے ایک محل نہ بنا دوں۔ میں آپ کو وہ عزت دوں گا جو بابا کے جانے کے بعد ہم سے چھین لی گئی تھی۔ میں نے جہاز میں بیٹھتے وقت اپنے گاؤں کی مٹی کو آخری بار دیکھا تھا اور دل میں عزم کیا تھا
کہ اب واپسی تب ہوگی جب میں سرخ روح ہو جاؤں گا اور میرا بھائی فخر سے کہہ سکے کہ یہ میرے چھوٹے بھائی کا بنایا ہوا گھر ہے۔ پردیس پہنچ کر مجھے اندازہ ہوا کہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں اور سنہری خوابوں کی تعبیر پانے کے لیے آگ کے دریا سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہاں کی زندگی کسی جہنم سے کم نہیں تھی۔ میں ایک تعمیراتی کمپنی میں مزدوری کرتا تھا، جہاں ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح چھوٹے چھوٹے کمروں میں رکھا جاتا تھا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے ہم کام پر نکلتے اور رات گئے تھکے ہارے واپس آتے۔ 50 ڈگری کی گرمی میں لوہے اور سیمنٹ کا کام کرتے ہوئے میرے ہاتھوں کی کھال اتر جاتی تھی اور آنکھوں میں پسینہ جلن پیدا کرتا تھا، مگر میں نے کبھی اف تک نہیں کی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ مجھے بخار چڑھا، مگر میں چھٹی نہیں کرتا تھا کہ دہاڑی کٹ جائے گی۔ میں اکثر راتوں کو جب سب سو جاتے تو چھپ کر روتا اور اپنے گاؤں کی ٹھنڈی ہواؤں کو یاد کرتا، مگر پھر مجھے مبشر بھائی کا چہرہ اور اپنا وعدہ یاد آ جاتا تو میں اپنے آنسو پہنچ کر دوبارہ ہمت متجمع کر لیتا۔ میں اپنی کمائی کا ایک ایک روپیہ بچاتا۔ میں کبھی اچھا کھانا نہیں کھاتا، کبھی نئے کپڑے نہیں خریدے، یہاں تک کہ عید کے دن بھی جب دوسرے ساتھی نئے کپڑے پہن کر گھومنے جاتے، میں نے اضافی کام کیا تاکہ گھر زیادہ پیسے بھیج سکوں۔ میں باسی روٹی پانی میں بھگو کر کھا لیتا تھا تاکہ وہ پیسے بچ کر میرے گھر کی دیواروں میں لگ سکیں، اور میرا رابطہ مبشر بھائی سے خطوط اور کبھی کبھار ٹیلی فون کے ذریعے رہتا تھا۔ وہ دور آج جیسا نہیں تھا اور ہر رات ویڈیو کال ہو سکے۔ مہینے میں ایک بار بات ہوتی تھی اور وہ چند منٹ میری زندگی کا کل اثاثہ ہوتے تھے۔ میں ہر مہینے اپنی تنخواہ انہیں بھیج دیتا اور صرف اتنے پیسے اپنے پاس رکھتا جن سے میں زندہ رہ سکوں۔ میں نے مبشر بھائی کو کہہ رکھا تھا کہ بھائی جان، یہ سارے پیسے جمع کریں اور گاؤں میں ہمارے لیے ایک بہترین گھر بنائیں، ایک ایسا گھر جسے دیکھ کر وہ لوگ بھی دنگ رہ جائیں جنہوں نے ہماری غربت کا مذاق اڑایا تھا۔ مبشر بھائی مجھے تسلی دیتے کہ مدثر، تم فکر نہ کرو، تمہارا پیسہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ میں نے گاؤں کے شمالی حصے میں ایک بہت اچھی زمین دیکھی ہے، وہیں تمہارا گھر بنے گا۔ وہ مجھے فون پر تفصیلات بتاتے کہ آج ہم نے زمین خرید لی ہے، آج بنیادیں کھود لی گئی ہیں۔ میں یہاں ہزاروں میل دور بیٹھا اپنی بند آنکھوں سے اس گھر کا نقشہ بناتا رہتا۔ میں تصور کرتا کہ میرے گھر کا صحن کتنا بڑا ہوگا، اس کے کمرے کتنے ہوادار ہوں گے، اس میں سنگ مرمر کا فرش ہوگا اور اس کے باہر لگی نیم پلیٹ پر میرا اور بھائی کا نام کیسے چمکے گا۔ میں نے بھائی کو تاکید کی تھی کہ گھر ایسا ہو کہ بابا کی روح خوش ہو جائے۔ یہ خواب ہی تھے جنہوں نے مجھے پردیس کی تنہائی اور مشقت برداشت کرنے کا حوصلہ دیا ہوا تھا۔ سال گزرتے گئے اور میں ہر سال یہی سوچتا کہ ابھی گھر مکمل نہیں ہوا ہوگا، مزید پیسے بھیجوں۔ کبھی بھائی کہتے کہ مہنگائی ہو گئی ہے، سیمنٹ مہنگا ہو گیا ہے، تو میں اپنی ضروریات اور کم کر دیتا۔ میں نے اپنی جوانی کے 15 سال اس امید کی بٹھی میں جھونک دیے۔ ان 15 سالوں میں میرے سر کے بالوں میں چاندی اتر آئی اور چہرے پر جھریاں پڑ گئیں۔ میری کمر میں درد رہنے لگا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے اپنے بھتیجوں کی شادیاں مس کر دیں۔ گاؤں کے کئی تہوار اور خوشیاں مجھ سے روٹ گئیں۔ میرے کئی قریبی رشتہ دار دنیا سے چل بسے اور میں ان کا آخری دیدار بھی نہ کر سکا، مگر مجھے اس کا کوئی غم نہیں تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میرا بھائی میرے لیے میری جنت تیار کر رہا ہے، اور جب میں واپس جاؤں گا تو سب گلے شکوے دور ہو جائیں گے۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب میں نے فیصلہ کیا کہ اب بس بہت ہو گیا، گھر مکمل ہو چکا ہے اور اب مجھے واپس جا کر
اس گھر میں سکون کی زندگی گزارنی ہے۔ مبشر بھائی نے بتایا تھا کہ گھر مکمل ہو چکا ہے، بس تم آ جاؤ تو رنگ و روغن تمہاری پسند کا ہوگا۔ میں نے مبشر بھائی کو فون کیا اور بتایا کہ میں ہمیشہ کے لیے واپس آ رہا ہوں۔ مبشر بھائی کی آواز میں وہ جوش نہیں تھا جس کی مجھے توقع تھی۔ وہ کچھ بجھے بجھے سے لگ رہے تھے اور ان کی آواز کانپ رہی تھی، مگر میں نے سوچا کہ شاید میری واپسی کی خوشی میں وہ جذباتی ہو گئے ہیں یا شاید بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہیں۔ میں نے اپنا سامان باندھا۔ میرے پاس کوئی زیادہ سامان نہیں تھا سوائے چند کپڑوں اور گھر والوں کے لیے تحفوں کے۔ میں نے بھابھی کے لیے چادر اور بھائی کے لیے ایک گھڑی خریدی تھی۔ میرا اصل سرمایہ تو وہ تھا جو میں 15 سالوں سے ہر مہینے بھیج رہا تھا۔ واپسی کا سفر میرے لیے خواب جیسا تھا۔ جہاز جب میرے ملک کی سرزمین پر اترا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے مٹی کو چوما اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے زندہ سلامت واپس لٹایا۔ ہوائی اڈے پر مبشر بھائی مجھے لینے آئے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ان 15 سالوں میں وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان کی کمر جھک گئی تھی اور چہرے پر گہری لکیریں تھیں۔ ان کے کپڑے پرانے اور میلے تھے، جو مجھے عجیب لگا کیونکہ میں تو لاکھوں روپے بھیج چکا تھا۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا تو ان کا وجود کانپ رہا تھا۔ ان کی گرفت کمزور تھی اور وہ مجھ سے نظریں چرا رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ چھپا رہے ہیں، مگر میں نے اسے سفر کی تھکان اور طویل جدائی کا اثر سمجھا۔ ہم کرائے کی گاڑی میں گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے بھر میں باتیں کرتا رہا۔ میں جوش و خروش سے پوچھتا رہا کہ بھائی جان، گھر کیسا بنا ہے؟ کیا آپ نے وہ والا برآمدہ بنایا تھا جو میں نے خط میں لکھا تھا؟ کیا صحن میں نیم کا درخت لگایا ہے؟ مبشر صرف ہوں ہاں میں جواب دیتے رہے اور کھڑکی سے باہر ویرانے کو دیکھتے رہے۔ ان کی خاموشی میرے اندر خدشات کو پیدا کر رہی تھی، مگر میں اپنی خوشی میں اتنا مگن تھا کہ میں نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور اپنے دماغ کو جھٹک دیا۔ جب ہم گاؤں کی حدود میں داخل ہوئے تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ گاؤں بدل چکا تھا۔ کچے راستے پکے ہو گئے تھے، بجلی کے کھمبے لگ گئے تھے اور جگہ جگہ نئی عمارتیں بن گئی تھیں۔ پرانے کچے مکانات کی جگہ پکی کوٹھیوں نے لے لی تھی۔ مجھے اپنا گھر اجنبی مگر اپنا لگ رہا تھا۔ میں بے چینی سے انتظار کر رہا تھا کہ کب گاڑی میرے گھر کے سامنے رکے گی۔ وہ گھر جو میری 15 سالہ ریاضت کا ثمر تھا۔ میں گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھ رہا تھا اور ہر خوبصورت گھر کو دیکھ کر سوچتا کہ شاید یہ میرا گھر ہے۔ گاڑی گاؤں کی گلیوں سے گزرتی ہوئی آبادی سے تھوڑا دور ایک کھلی اور ویران جگہ پر آ کر رک گئی۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہاں کوئی گھر نہیں تھا، صرف ایک ویران اور خالی پلاٹ تھا جس پر جھاڑیاں آگی ہوئی تھیں۔ گندا پانی کھڑا تھا اور کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ یہ جگہ کسی جوہڑ کے کنارے تھی اور یہاں بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے مبشر بھائی کی طرف دیکھا اور پوچھا، بھائی جان، ہم کیوں رکے ہوئے ہیں یہاں؟ گھر تو آگے ہوگا نا، یہ تو کچرا کنڈی ہے۔ مبشر بھائی نے گاڑی والے کو جانے کا اشارہ کیا اور میرا سامان وہیں مٹی پر رکھ دیا۔ گاڑی والا چلا گیا اور ہم دونوں اس ویران پلاٹ کے سامنے اکیلے رہ گئے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور فضا میں ایک عجیب سی منحوس اداسی تھی۔ مبشر بھائی سر جھکائے کھڑے تھے اور ان کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ میرے دل میں ایک انجانا اور ہولناک خوف بیدار ہوا، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دوبارہ پوچھا، بھائی جان بتائیے نا، ہمارا گھر کہاں ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ گھر تیار ہے، یہ تو خالی زمین ہے، یہ کیا مذاق ہے؟
مبشر بھائی نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے اور چہرہ ندامت سے سیاہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے لرزتی ہوئی اور ٹوٹی پھوٹی آواز میں کہا، مدثر، یہی ہے تمہاری زمین اور یہی ہے تمہارا گھر۔ یہ الفاظ میرے دماغ پر بجلی بن کر گرے۔ میں سمجھ نہیں پایا، مجھے لگا میں کوئی برا خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ یہ تو خالی پلاٹ ہے، یہاں تو کوئی دیوار نہیں، کوئی چھت نہیں۔ میرا پیسہ کہاں گیا؟ وہ لاکھوں روپے جو میں نے 15 سال اپنا پیٹ کاٹ کر بھیجے، وہ کہاں ہیں؟ مبشر بھائی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئے اور زمین پر ہاتھ مار کر بولے، مدثر، مجھے معاف کر دو، میں گناہ گار ہوں، تمہارا مجرم ہوں، تمہارے پیسے ڈوب گئے، میں لٹ گیا، مدثر، میں لٹ گیا۔ یہ سن کر مجھے لگا کہ کسی نے میرے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہے اور اسے گھما دیا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ 15 سال کی محنت، 15 سال کا خون پسینہ ایک لمحے میں مٹی ہو گیا۔ میری ٹانگوں میں جان نہیں رہی۔ میں نے مبشر بھائی کو کالر سے پکڑ کر اٹھایا اور چیخ کر پوچھا، کیسے ڈوب گئے؟ کس نے ڈبوئے؟ کہاں گئے میرے پیسے؟ آپ نے تو کہا تھا بنیادیں بن گئی ہیں، چھت ڈل گئی ہے۔ آپ جھوٹ بولتے رہے مجھ سے۔ آپ نے ہر مہینے مجھے دھوکہ دیا۔ میں وہاں بھوکا مرتا رہا اور آپ نے میرے ساتھ یہ کیا۔ مبشر بھائی روتے ہوئے صفائیاں دینے لگے کہ انہوں نے کاروبار میں پیسہ لگایا تھا تاکہ منافع ہو، گھر اور اچھا بنے، مگر ان کا حصہ دار دھوکہ دے گیا۔ کبھی کہتے کہ زمین کا تنازع ہو گیا تھا اور قبضہ مافیا نے زمین ہتھیا لی۔ ان کی باتیں بے ربط تھیں اور ان میں جھوٹ کی بو آ رہی تھی۔ وہ کبھی کچھ کہتے، کبھی کچھ۔ میرا دماغ غصے سے پھٹ رہا تھا۔ وہ بھائی جسے میں نے باپ کا درجہ دیا تھا، جس پر میں نے آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا تھا، اس نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا۔ اس نے میری جوانی کھا لی تھی۔ میں نے غصے میں انہیں دھکا دیا اور وہ زمین پر گر گئے۔ میں نے چیخ کر کہا، آپ میرے بھائی نہیں ہیں، آپ چور ہیں۔ آپ نے میری زندگی برباد کر دی۔ آپ نے میرے باپ کی تربیت کو مٹی میں ملا دیا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میرے الفاظ پورے گاؤں میں گونج رہے تھے اور پرندے ڈر کر اڑ گئے تھے۔ کچھ لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، مگر مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے صرف اپنی بربادی نظر آ رہی تھی اور میں وہاں کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ میرا دم گھٹ رہا تھا۔ اگر میں وہاں مزید رکتا تو شاید میں اپنے بھائی کو کوئی نقصان پہنچا دیتا۔ میں نے اپنا سامان وہیں چھوڑا اور دیوانوں کی طرح گاؤں کی گلیوں میں بھاگ کھڑا ہوا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، بس اس جگہ سے دور جانا چاہتا تھا جہاں میرے خوابوں کا قتل ہوا تھا۔ میں گاؤں کی گلیوں میں بھٹکتا رہا، میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ لوگ مجھے پاگل سمجھ کر دیکھ رہے تھے، مگر میں تو واقعی پاگل ہو چکا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں گا۔ میرے پاس نہ رہنے کو گھر ہے، نہ جیب میں پیسہ۔ میری جوانی ڈھل چکی ہے اور میرے ہاتھ خالی ہیں۔ کیا میں واپس پردیس چلا جاؤں؟ مگر کس لیے؟ کس لیے؟ میرے اپنے سگے بھائی نے مجھے دھوکہ دیا تو میں کس پر اعتبار کروں گا؟ شام گہری ہو چکی تھی اور اندھیرا پھیل رہا تھا۔ میں چلتے چلتے گاؤں کے اس حصے میں نکل آیا جو ذرا اونچائی پر تھا اور جہاں امیروں اور وڈیروں کے گھر تھے۔ یہاں کی فضا مختلف تھی۔ یہاں سکون تھا اور ہر طرف ہریالی تھی اور بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے۔ میں تھک کر چور ہو چکا تھا اور میرے پاؤں میں دوبارہ وہی درد جاگ اٹھا تھا جو پردیس میں مزدوری کے دوران ہوتا تھا۔ میں ایک پرانے برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور اپنی قسمت کو کوسنے لگا۔
اچانک میری نظر سامنے موجود ایک عمارت پر پڑی۔ یہ کوئی معمولی عمارت نہیں تھی، بلکہ ایک نہایت عالیشان اور قدیم طرز کا بنگلہ تھا، جسے دیکھ کر آنکھیں ٹھہر جاتی تھیں۔ اس کی اونچی دیواریں سرخ اینٹوں سے بنی تھیں اور اس پر لکڑی کا نفیس کام کیا گیا تھا۔ اس کا مضبوط گیٹ اور اندر سے جھانکتے ہوئے سرسبز درخت ایک شاندار منظر پیش کر رہے تھے۔ یہ بنگلہ نیا نہیں لگتا تھا، بلکہ کسی پرانی اور شاہی حویلی کو مرمت کر کے نیا اور جدید روپ دیا گیا تھا۔ ان کی شان و شوکت دیکھ کر مجھے اپنی بچپن کی کہانیاں یاد آ گئیں، جب والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ ہمارے بزرگوں کی بھی بڑی حویلیاں ہوا کرتی تھیں اور ہمارے خاندان بھی کبھی خوشحال تھا۔ میں غیر ارادی طور پر اس بنگلے کی طرف کھینچا چلا گیا، جیسے کوئی مقناطیسی قوت مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ اس عمارت میں ایک عجیب سی کشش اور اپنائیت تھی جو مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ گیٹ کے اوپر پیلے رنگ کی فانوس نما روشنی جل رہی تھی جو نیم پلیٹ کو روشن کر رہی تھی۔ میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ گیٹ کے قریب پہنچا۔ میرا دل عجیب سی بے چینی کا شکار تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں وہاں کیوں جا رہا ہوں۔ شاید میں امیروں کی زندگی دیکھ کر اپنی محرومی کا ماتم کرنا چاہتا تھا، یا شاید اس عمارت کا حسن مجھے قریب لے گیا تھا۔ جب میں بالکل گیٹ کے سامنے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں سنگ مرمر کی ایک بڑی سی اور چمکدار تختی لگی ہوئی ہے، جس پر نہایت خوبصورت اور جلی حروف میں اس گھر کے مالک کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے اپنی دھندلی آنکھوں کو صاف کیا اور اس نام کو پڑھنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی میں نے پہلا لفظ پڑھا، میرے قدم وہیں جم گئے۔ مجھے لگا کہ شاید میری بینائی دھوکہ دے رہی ہے، یا شاید میں صدمے کی وجہ سے ذہنی توازن کھو بیٹھا ہوں۔ میں نے دوبارہ آنکھیں ملیں اور غور سے پڑھا۔ وہاں جو نام لکھا تھا اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے واقعی زمین نکل گئی۔ میرا خون منجمد ہو گیا اور میری سانسیں رک گئیں۔ یہ نام کسی اجنبی کا نہیں تھا، کسی وڈیرے یا چودھری کا نہیں تھا۔ یہ وہ نام تھا جو میری زندگی کا سب سے پہلا حوالہ تھا، وہ نام جس کی انگلی پکڑ کر میں نے چلنا سیکھا تھا، وہ نام جو میرے لیے عزت اور وقار کی علامت تھا۔ تختی پر لکھا تھا کاشیانہ الطاف حسین اور نیچے لکھا تھا آبائی حویلی۔ الطاف حسین میرے مرحوم والد کا نام تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ ہمارے والد تو ایک معمولی کسان تھے، ان کا اتنا بڑا بنگلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ انہی کا نام ہے تو یہ بنگلہ یہاں کیسے آیا؟ میرے دماغ میں ہزاروں سوالات نے یلغار کر دی۔ میں پتھر کی مورت بنا اس تختی کو گھور رہا تھا۔ مجھے اپنے بھائی کے کہے ہوئے الفاظ یاد آ رہے تھے، تمہارے پیسے ڈوب گئے۔ پھر یہ منظر وہاں جہاں میرے باپ کا ایک محل سجا تھا، یہ کیا معمہ تھا؟ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت کچھ اور ہے؟ کیا مبشر بھائی نے مجھ سے کچھ اور بھی چھپایا تھا؟ کیا میرے باپ کی کوئی ایسی تاریخ تھی جو مجھے نہیں پتا تھی؟ یا یہ محض ایک اتفاق تھا کہ کسی اور کا نام بھی الطاف حسین تھا؟ مگر میرے دل کا ایک کونا گواہی دے رہا تھا کہ یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ اس کی تاریں میری زندگی، میری کمائی اور میرے بھائی کے دھوکے سے کہیں نہ کہیں جڑی ہیں۔ میں وہیں گیٹ کے باہر کھڑا کانپ رہا تھا اور اس راز کے کھلنے کا منتظر تھا جو میری زندگی کی کایا پلٹنے والا تھا۔ میں اس عالی شان گیٹ کے سامنے پتھر کی مورت بنا کھڑا تھا اور میری نظریں اس سنگ مرمر کی تختی پر جمی ہوئی تھیں جس پر میرے مرحوم باپ کا نام لکھا تھا۔ میرے دماغ میں آندیاں چل رہی تھیں اور دل کسی انجانے خوف اور امید کی درمیانی کیفیت میں دھک دھک کر رہا تھا۔ مجھے اپنی بصارت پر شک ہو رہا تھا کہ کیا واقعی یہ کاشیانہ الطاف حسین ہے
یا صحرا میں بھٹکنے والے مسافر کو نظر آنے والا کوئی سراب ہے۔ ابھی میں اس حیرت کے سمندر میں ڈوبا ہی ہوا تھا کہ اچانک بنگلے کا وہ بھاری بھرکم گیٹ ایک چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور اندر سے ایک شخص باہر نکلا۔ اندھیرے اور روشنی کے اس ملاپ میں مجھے پہلے تو وہ سایہ سا لگا، مگر جب وہ گیٹ کی روشنی کے دائرے میں آیا تو میرے حلق میں جیسے سانس اٹک گئی ہو۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے بڑے بھائی مبشر تھے، وہی مبشر بھائی جنہیں میں ابھی کچھ دیر پہلے گالیاں دے کر اور چور کہہ کر آیا تھا، مگر یہاں ان کا حلیہ وہ نہیں تھا جو میں نے ویران پلاٹ پر دیکھا تھا۔ یہاں ان کے چہرے پر ایک عجیب سا وقار اور اطمینان تھا، حالانکہ ان کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسوؤں کی نمی باقی تھی۔ مبشر بھائی نے مجھے دیکھا تو ان کے ہونٹوں پر ایک تھکی ہوئی مگر محبت بھری مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے قریب آئے۔ ان کی چال میں ایک ہنگلا سا لڑگڑاہٹ کا انداز تھا جو شاید ان کی محنت اور مشقت کی گواہی دے رہا تھا۔ میں اب بھی سکتے میں تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا رد عمل دوں۔ کیا میں ان سے پوچھوں کہ یہ سب کیا ہے، یا میں پھر ان پر غصہ کروں؟ مگر اس جگہ کا رعب اور باپ کے نام کی تختی نے مجھے خاموش کر رکھا تھا۔ مبشر بھائی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ یہ وہی ہاتھ تھا جسے میں نے کچھ دیر پہلے غصے سے جھٹک دیا تھا، مگر اس بار اس ہاتھ میں ایک طاقت اور گرم جوشی تھی۔ انہوں نے نرم لہجے میں کہا، مدثر، تم بھاگ کر یہاں آ گئے، میں جانتا تھا کہ تمہارے قدم تمہیں یہیں لائیں گے، کیونکہ خون اپنی مٹی کو پہچان ہی لیتا ہے۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، بھائی جان یہ کیا ہے؟ یہ کاشیانہ الطاف حسین، یہ ہمارے بابا کا نام یہاں کیوں لکھا ہے؟ اور آپ اس بنگلے کے اندر سے کیسے نکلے؟ کیا آپ یہاں چوکیداری کرتے ہیں یا یہ کوئی خواب ہے؟ مبشر بھائی نے میری آنکھوں میں جھانکا اور کہا، مدثر، یہ کوئی خواب نہیں ہے اور نہ ہی میں یہاں کوئی چوکیدار ہوں، بلکہ یہ ہمارا گھر ہے۔ یہ وہ محل ہے جو تم نے اپنی 15 سال کی محنت سے بنایا ہے، اور یہ وہ پیسہ ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ وہ ڈوب گیا ہے۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے کہا، مگر آپ نے تو مجھے وہاں خالی پلاٹ دکھایا تھا، آپ نے کہا تھا میرے پیسے برباد ہو گئے۔ بشیر بھائی نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے گیٹ کے اندر لے جاتے ہوئے بولے، آؤ اندر آ جاؤ، آج تمہیں وہ کہانی سنانی ہے جو میں نے 15 سال تم سے چھپائے رکھی۔ آج تمہیں بتانا ہے کہ تمہارے پیسے کہاں ڈوبے اور وہاں سے کیا موتی نکل کر آئے۔ ہم گیٹ سے اندر داخل ہوئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ صرف ایک گھر نہیں تھا بلکہ ایک پوری سلطنت تھی، وسیع و عریض سرسبز لان جس میں رات کی رانی اور موتیے کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ درمیان میں ایک خوبصورت فوارہ تھا جو ابھی بند تھا، مگر اس کی بناوٹ بتا رہی تھی کہ یہ شاہی دور کی یادگار ہے۔ سامنے وہ حویلی نما عمارت کھڑی تھی جس کے برآمدے میں لکڑی کے ستون تھے اور جن پر باریک نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ یہ وہ فن تھا جو اب ناپید ہو چکا تھا۔ ہر چیز سے نفاست اور تاریخ چھلک رہی تھی۔ مبشر بھائی مجھے لے کر برآمدے کی طرف بڑھے۔ وہ وہاں رکھی کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں کسی مشہور شخص کی طرح بیٹھ گیا۔ مبشر بھائی نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی قمیض کی جیب سے ایک پرانا رومال نکال کر اپنا ماتھا پونچھا۔ پھر انہوں نے وہ راز کھولا جس نے میری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا، مدثر، تمہیں یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو بابا ہمیں اکثر ایک بڑی حویلی کے قصے سنایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دادا بہت امیر تھے مگر پھر حالات نے پلٹا کھایا اور سب کچھ بک گیا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔
مجھے دھندلی سی یادیں تھیں کہ بابا اکثر ایک بڑی عمارت کا ذکر کرتے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ مبشر بھائی نے کہا، دراصل وہ کہانیاں نہیں تھیں، وہ حقیقت تھی۔ یہ حویلی جس میں تم اس وقت بیٹھے ہو، یہ ہمارے دادا کی ملکیت تھی، یہ ہمارے خاندان کا اصل ورثہ تھی۔ ہمارے باپ الطاف حسین اسی صحن میں کھیل کر جوان ہوئے تھے، اسی فوارے کے کنارے ان کا بچپن گزرا تھا، مگر پھر قحط اور بیماریوں نے ہمارے خاندان کو ایسا گھیرا کہ دادا کو یہ حویلی گاؤں کے ظالم وڈیرے رحیم داد کو گروی رکھوانی پڑی۔ وہ قرض کبھی اتر نہ سکا اور دادا کے مرنے کے بعد وڈیرے نے اس حویلی پر قبضہ کر لیا اور ہمارے باپ کو بے دخل کر دیا۔ بابا نے اپنی پوری زندگی اس غم میں گزار دی کہ ان کے سر سے ان کی چھت اور ان کی پگڑی چھین لی گئی۔ وہ جو ہمیں کچے مکان میں لے کر گئے تھے وہ ان کی مجبوری تھی، مگر ان کا دل ہمیشہ اسی حویلی میں اٹکا رہتا تھا۔ وہ جب بھی یہاں سے گزرتے تو نظریں جھکا لیتے تھے۔ مبشر بھائی کی آواز بھرا گئی، انہوں نے پانی کا گھونٹ بھرا اور پھر جاری رکھا، جب تم نے پردیس جانے کا فیصلہ کیا اور مجھ سے وعدہ کیا کہ تم ایک محل بناؤ گے، تو اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہارے پیسوں سے اینٹ اور سیمنٹ کا کوئی نیا بے روح ڈھانچہ نہیں کھڑا کروں گا، میں کسی خالی پلاٹ پر نیا مکان نہیں بناؤں گا، بلکہ میں اپنی کھوئی ہوئی عزت واپس لاؤں گا۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ مدثر کا پیسہ اس خاندان کی پگڑی واپس لانے میں لگے گا۔ جب تم نے پہلی بار پیسے بھیجے تو میں وڈیرے رحیم دادا کے پاس گیا۔ اس وقت یہ حوالی ویران پڑی تھی، بھوت بنگلہ بن چکی تھی۔ وڈیرے نے مجھے اپنی ڈیوڑی سے دھکے دے کر نکال دیا تھا کہ کمینوں کی اولاد ہم سے حویلی مانگتی ہے۔ اس نے میری تذلیل کی اور کہا کہ جاؤ کھیتی باڑی کرو، یہ حویلیاں تمہاری اوقات نہیں ہیں، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں ہر بار تمہارے بھیجے ہوئے پیسے جمع کرتا رہا اور وڈیرے کی منتیں کرتا رہا۔ میں نے اپنی انا کو مار دیا، میں اس کے پیروں میں بیٹھا رہا، میں نے اس کی کڑوی کو سیلی باتیں سنی، مگر اف تک نہ کی۔ سال گزرتے گئے، وڈیرے کا کاروبار خراب ہوا، اس کا بیٹا جوئے میں سب کچھ ہار گیا اور اسے پیسوں کی شدید ضرورت پڑی۔ تب اس نے مجھے یہ حویلی بیچنے کی حامی بھری، مگر اس نے جو قیمت مانگی وہ آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ قیمت اتنی زیادہ تھی کہ تمہارے بھیجے ہوئے پیسے بھی کم پڑ رہے تھے۔ تب میں نے وہ کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، میں نے اپنی بیوی یعنی تمہاری بھابھی کے زیورات اور اپنی بچی کھچی زمین بھی بیچ دی، اور پھر بھی کچھ کمی تھی تو میں نے تمہارے نام پر کچھ رشتہ داروں سے قرض لیا، اور آخر کار 15 سال کی جدوجہد کے بعد میں نے یہ حویلی واپس خرید لی۔ مبشر بھائی کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر ان کی سفید داڑھی میں جذب ہو رہے تھے۔ میں بت بنا ان کی باتیں سن رہا تھا اور مجھے اپنے وجود پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ انہوں نے مزید کہا، جب میں نے حویلی خریدی تو یہ کھنڈر تھی، اس کی چھتیں ٹپک رہی تھیں اور دیواریں گرنے والی تھیں۔ میں نے تمہارے بھیجے ہوئے باقی پیسوں سے اس کی مرمت شروع کی۔ میں نے کاریگروں کے ساتھ خود مزدوری کی، میں نے ایک ایک اینٹ اپنے ہاتھوں سے لگائی تاکہ لیبر کے پیسے بچ سکیں اور کوالٹی پر کوئی سمجھوتا نہ ہو۔ میں نے خود کو بھوکا رکھا، پرانے کپڑے پہنے تاکہ اس حویلی کو اس کی اصل شان و شوکت کے ساتھ بحال کر سکوں۔ گاؤں والے مجھے پاگل کہتے تھے کہ یہ شخص ایک کھنڈر پر پیسے لگا رہا ہے، مگر مجھے پتا تھا کہ میں کھنڈر نہیں بلکہ تاریخ کو زندہ کر رہا ہوں۔ یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ محض عمارت نہیں ہے مدثر، یہ ہمارے باپ کا خواب ہے
اور تمہاری محنت کا پسینہ ہے۔ جب تم آنے والے تھے تو میں چاہتا تھا کہ تمہیں ایک بہت بڑا سرپرائز دوں۔ میں چاہتا تھا کہ پہلے تمہیں وہ خالی اور گندا پلاٹ دکھاؤں جو میں نے مجبوری میں خریدا تھا، تاکہ اگر کبھی حویلی کا سودا نہ ہو سکے تو ہمارے پاس سر چھپانے کو کوئی جگہ ہو۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ اگر ہم نیا گھر بناتے تو وہ اس گندی جگہ پر ہوتا جو تمہیں کبھی سکون نہ دیتا۔ میں نے تم سے مذاق کیا تھا کہ پیسے ڈوب گئے۔ میرا مطلب تھا کہ پیسے اس پرانی عمارت کی بنیادوں میں ڈوب گئے ہیں تاکہ ہماری نسلیں ابھر سکیں۔ مگر شاید میرا مذاق بہت بھونڈا تھا، یا شاید میں تمہارے جذبات کو سمجھ نہ سکا۔ تم نے صبر نہیں کیا اور بھاگ گئے۔ میں تمہارے پیچھے بھاگا مگر تم نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ پھر میں سیدھا یہاں آیا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ قسمت تمہیں یہاں ضرور لائے گی۔ مبشر بھائی خاموش ہو گئے اور میں اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قدموں میں گر گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے ان کے پیروں کو اپنے آنسوؤں سے بھگو دیا۔ میں کہہ رہا تھا، بھائی جان مجھے معاف کر دیں، میں اندھا ہو گیا تھا، میں نے آپ کو چور کہا، میں نے آپ پر شک کیا، حالانکہ آپ تو ولی ہیں۔ آپ نے میری کمائی کو وہ مقام دیا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں تو صرف ایک مکان چاہتا تھا، آپ نے مجھے تاریخ دے دی، آپ نے مجھے میرے باپ کا سایہ واپس دلا دیا۔ میں نے پردیس میں صرف اینٹیں اٹھائی تھیں، مگر آپ نے یہاں میرا وقار اٹھایا ہے۔ مبشر بھائی نے مجھے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ ہم دونوں بھائی اس حویلی کے برآمدے میں گلے مل کر روتے رہے اور ہمارے آنسوؤں نے 15 سال کی دوری اور غلط فہمیوں کو دھو ڈالا۔ جب ہم تھوڑا سنبھلے تو مبشر بھائی مجھے حویلی کے اندر لے گئے۔ اندر کا منظر اور بھی دل فریب تھا۔ اونچی چھتیں جن پر فانوس لٹک رہے تھے، دیواروں پر ہمارے بزرگوں کی پرانی تصویریں لگی ہوئی تھیں جنہیں مبشر بھائی نے سنبھال کر رکھا تھا اور اب فریم کروا دیا تھا۔ ایک بڑے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے بھائی نے کہا، یہ دیوان خانہ ہے، یہاں بابا بیٹھ کر مہمانوں سے ملا کرتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہاں بابا کی وہی پرانی آرام کرسی رکھی تھی جسے مرمت کر کے نیا کر دیا گیا تھا، اور اس پر بابا کی پگڑی رکھی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس پگڑی کو چوما اور اپنی آنکھوں سے لگایا۔ مجھے ایسا لگا جیسے بابا خود وہاں موجود ہیں اور مجھے دعائیں دے رہے ہیں۔ پھر مبشر بھائی مجھے ایک اور کمرے کی طرف لے گئے جس کا دروازہ شیشم کی لکڑی کا بنا تھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور یہ تمہارا کمرہ ہے، کھولو اسے۔ میں نے دروازہ کھولا تو اندر ایک وسیع بیڈ روم تھا جس میں ہر سہولت موجود تھی۔ نرم بستر، اے سی، خوبصورت پردے اور کھڑکی سے نظر آتا ہوا پورا گاؤں۔ یہ کمرہ کسی 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں تھا۔ مبشر بھائی نے کہا، میں نے اس کمرے کو خاص طور پر تمہارے لیے تیار کروایا ہے۔ میں جانتا تھا کہ تم پردیس میں سخت زمین پر سوتے ہو اور گرمی کو برداشت کرتے ہو۔ میں چاہتا تھا کہ جب میرا بھائی واپس آئے تو اسے بادشاہوں جیسی زندگی ملے۔ میں نے اس کمرے کی ایک ایک چیز تمہارے ذوق کے مطابق چنی ہے۔ میں حیرت سے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ ان کے اپنے کپڑے میلے اور پیوند لگے تھے، مگر میرے لیے انہوں نے محل سجایا تھا۔ میں نے پوچھا، بھائی جان، اور آپ کا کمرہ، آپ کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے ہنس کر کہا، تو وہیں پرانے حصے میں خوش ہوں۔ یہ حویلی تمہاری ہے، تم نے کمایا ہے، میں نے تو بس امانت کی حفاظت کی ہے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، نہیں بھائی جان، یہ حویلی میری نہیں ہماری ہے، اور اس میں سب سے بڑا اور اچھا کمرہ آپ کا ہوگا۔ اگر آپ نہیں رہیں گے تو میں بھی نہیں رہوں گا۔ آپ نے جو قربانی دی ہے
میں 7 جنموں تک اس کا صلہ نہیں دے سکتا۔ اس دونوں رات ہم دونوں بھائی اسی حویلی کے صحن میں چارپائیاں بچھا کر لیٹے۔ اوپر کھلا آسمان تھا اور ستاروں کی چھاؤں تھی۔ گاؤں کی خاموشی میں ایک سکون تھا جو مجھے 15 سال بعد نصیب ہوا تھا۔ ہم نے رات گئے تک باتیں کی، میں نے انہیں پردیس کی سختیاں سنائیں اور انہوں نے مجھے گاؤں کے حالات اور حویلی کو واپس حاصل کرنے کی جدوجہد بتائی۔ مجھے پتہ چلا کہ لوگوں نے انہیں کتنا طعنہ دیے کہ بھائی کا پیسہ برباد کر رہا ہے، پرانی عمارت پر لگا رہا ہے، مگر انہوں نے کسی کی نہیں سنی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو اس کی کرنیں حویلی کی دیواروں کو سونے کی طرح چمکا رہی تھیں۔ گاؤں والوں کو خبر ہو گئی تھی کہ مدثر واپس آ گیا ہے اور حویلی آباد ہو گئی ہے۔ لوگ جوک در جوک ملنے آنے لگے۔ وہی حویلی جو کل تک طعنے دیتے تھے آج حویلی کی شان دیکھ کر رشک کر رہے تھے اور مبشر بھائی کی دور اندیشی کی تعریف کر رہے تھے۔ میں نے فخر سے اپنے بھائی کا تعارف کروایا کہ یہ ہیں وہ معمار جنہوں نے میرے خوابوں کی حقیقت کا روپ دھار دیا۔ اگر یہ نہ ہوتے تو میں شاید آج بھی کسی کرائے کے مکان میں ہوتا یا کسی بے نام پلاٹ پر مکان بنا کر بیٹھا ہوتا۔ مبشر بھائی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اس حویلی کے ساتھ والی زمین پر ایک چھوٹا سا باغ بھی لگایا ہے اور گاؤں کے بچوں کے لیے ایک حصہ وقف کیا ہے جہاں وہ قرآن پڑھ سکیں۔ یہ سن کر میرا دل اور بھی خوش ہو گیا کہ میرا پیسہ نہ صرف دنیا بنانے میں لگا بلکہ آخرت سنوارنے میں بھی لگ گیا۔ وقت گزرتا گیا اور میں اس حویلی میں سیٹ ہو گیا۔ میں نے مبشر بھائی کے ساتھ مل کر کھیتی باڑی کو جدید طریقوں سے شروع کیا اور اللہ نے برکت ڈالی۔ ہماری عزت پورے علاقے میں بحال ہو گئی۔ وہ وڈیرا جس نے ہمارے باپ کو بے دخل کیا تھا وہ اب بوڑھا اور کمزور ہو چکا تھا، اور جب وہ ہمارے گھر کے سامنے سے گزرتا تو حسرت سے دیکھتا کہ وقت کیسے پلٹتا ہے۔ میں نے شادی کر لی اور میرا گھر بچوں کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ مبشر بھائی اب بوڑھے ہو چکے تھے مگر وہ حویلی کے تھڑے پر بیٹھ کر حقہ پیتے اور بچوں کو وہی کہانیاں سناتے جو کبھی بابا ہمیں سناتے تھے۔ مگر اب کہانی کا اختتام دکھ بھرا نہیں ہوتا تھا بلکہ فتح اور کامیابی پر ہوتا تھا۔ اسی دوران ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس نے میری زندگی پر گہرا اثر چھوڑا۔ وہ خالی اور ویران پلاٹ جسے دیکھ کر میں نے اپنے بھائی کو برا بھلا کہا تھا وہ ابھی تک ویسا ہی پڑا تھا اور مجھے اسے دیکھ کر اپنی بدگمانی پر شرمندگی ہوتی تھی۔ میں نے مبشر بھائی سے مشورہ کیا کہ بھائی جان، اس جگہ کو ایسے ویران چھوڑنا مجھے کاٹتا ہے۔ یہ جگہ مجھے میرے کفر اور ناشکری کی یاد دلاتی ہے۔ مبشر بھائی نے مسکرا کر کہا، مدثر، نیت اچھی ہو تو بنجر زمین بھی سونا اگلتی ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس گندے پلاٹ کو صاف کر کے وہاں گاؤں کے مسافروں اور غریبوں کے لیے ایک میٹھے پانی کا سبیل اور ایک چھوٹا سا مسافر خانہ بنائیں گے۔ ہم نے اپنی حویلی کی آمدنی سے وہاں تعمیرات شروع کی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جگہ جو کل تک کچرا کنڈی تھی اور بدبو کا مرکز تھی آج وہاں ٹھنڈا پانی پینے کے لیے لوگ رکتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں۔ میں اکثر شام کو وہاں جا کر بیٹھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ انسان کتنا جلد باز ہے۔ میں نے اس مٹی کو حقارت سے دیکھا تھا مگر آج وہی مٹی میرے اور میرے بھائی کے لیے صدقہ جاریہ بن چکی ہے۔ مبشر بھائی کی طبیعت اب ناساز رہنے لگی تھی۔ بڑھاپے اور ماضی کی مشقت نے انہیں کمزور کر دیا تھا مگر ان کا رعب اور دبدبہ آج بھی وہی تھا۔ جب بھی گاؤں میں کوئی فیصلہ ہوتا تو پنچایت ہماری حویلی کے دیوان خانے میں لگتی اور آخری فیصلہ مبشر بھائی کا ہوتا۔ ایک دن میں ان کے پاؤں دبا رہا تھا
تو انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، مدثر، مجھے خوشی ہے کہ میں اپنی امانت تمہیں لٹا کر جا رہا ہوں۔ میں نے بابا سے وعدہ کیا تھا کہ ان کا نام کبھی مٹنے نہیں دوں گا، اور آج جب میں کاشیانہ الطاف حسین کی تختی دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں سرخ روح ہو گیا ہوں۔ ان کی ان باتوں سے میرا دل بھر آتا ہے۔ میں سوچتا تھا کہ اگر یہ فرشتہ صفت بھائی نہ ہوتے تو میں پردیس کی خاک چھان کر بھی شاید کچھ نہ بنا پاتا۔ آج میرے بچے مبشر بھائی کو بڑے بابا کہتے ہیں اور ان کی انگلی پکڑ کر چلتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ تاریخ نے خود کو دہرایا ہے، مگر اس بار انجام خوشگوار ہے۔ ہم دونوں بھائیوں کی محبت گاؤں میں ایک مثال بن چکی ہے۔ لوگ اپنی اولادوں کو ہماری مثال دیتے ہیں کہ بھائی ہوں تو مدثر اور مبشر جیسے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر اس دن میں غصے میں آ کر واپس چلا جاتا یا بھائی کو چھوڑ دیتا تو میں کتنی بڑی نعمت سے محروم رہ جاتا۔ بھائی کا وہ جھوٹ پیسے ڈوب گئے، دراصل ایک بہت بڑا سچ تھا کہ پیسے واقعی اس پرانی عمارت کی مرمت اور عزت کی بحالی میں ڈوب گئے تھے تاکہ ایک نئی اور شاندار عمارت ابھر سکے۔ وہ خالی پلاٹ جو مجھے یہ یاد دلانے کے لیے تھا کہ اگر ہم اپنی جڑوں سے کٹ جائیں تو ہم کوڑے کے ڈھیر کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اصل گھر وہ ہوتا ہے جہاں بڑوں کی یادیں اور عزت محفوظ ہو۔ آج جب میں اپنے نام کی تختی کے ساتھ کاشیانہ الطاف حسین لکھا دیکھتا ہوں تو میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ مجھے مبشر بھائی کی وہ بات یاد آتی ہے کہ اینٹوں کے مکان تو سب بنا لیتے ہیں، مگر گھر وہی بناتا ہے جو رشتوں کی قدر جانتا ہے۔ میری زندگی کا یہ سفر مجھے یہ سکھا گیا کہ جلد بازی ہمیشہ نقصان دیتی ہے اور اپنے خون پر بھروسہ کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ میرا بھائی میرے لیے صرف بھائی نہیں تھا، بلکہ وہ میرا محافظ تھا جس نے میری غیر موجودگی میں میری عزت پر آنچ نہیں آنے دی۔ اس کہانی کا ہر موڑ مجھے اللہ کی اس حکمت پر یقین دلاتا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں نے 15 سال صبر کیا اور بھائی نے 15 سال امانت کی حفاظت کی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم بادشاہوں کی طرح جی رہے ہیں۔ ہمارے پاس صرف دولت نہیں ہے، بلکہ تاریخ ہے، وقار ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کا ساتھ ہے۔ یہ حویلی اب صرف پتھروں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ وفا، قربانی اور محبت کی ایک زندہ مثال ہے جو آنے والی نسلوں کو یاد دلاتی رہے گی کہ جب نیت صاف ہو اور رشتوں میں خلوص ہو تو ویران کھنڈر بھی محل بن جاتے ہیں اور ڈوبے ہوئے پیسے بھی موتی بن کر ابھرتے ہیں۔ اس سبق آموز اور جذباتی کہانی سے ہمیں زندگی کے یہ سنہرے اور آفاقی اصول سیکھنے کو ملتے ہیں کہ خونی رشتوں پر اعتماد اور حسن زن ہی تعلقات کی مضبوطی کا اصل راز ہے، کیونکہ ظاہری حالات اکثر دھوکہ دیتے ہیں اور جلد بازی میں کیے گئے فیصلے ہمیشہ پچھتاوے کا باعث بنتے ہیں، جیسا کہ مدثر نے اپنے مخلص بھائی پر شک کر کے غلطی کی تھی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سیمنٹ اور اینٹوں سے بنی جدید عمارتوں کے مقابلے میں بزرگوں کا ورثہ اور خاندانی وقار کہیں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جو لوگ اپنی جڑوں اور روایات کو بھلا دیتے ہیں وہ تاریخ میں گم ہو جاتے ہیں۔ مبشر بھائی کا کردار ہمیں ایثار اور قربانی کا وہ اعلیٰ درس دیتا ہے کہ کس طرح اپنی خواہشات کو قربان کر کے اپنوں کی عزت اور مستقل کو محفوظ بنایا جاتا ہے۔ مزید برآں یہ حقیقت بھی واضح ہوتی ہے کہ اگر نیت صاف ہو اور جذبہ سچا ہو تو اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، اور ویران پلاٹ بھی خیر و برکت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں مادی دولت کی بجائے رشتوں کے خلوص کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ بھائی بازو ہوتے ہیں اور اتفاق میں برکت ہے۔